إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حاضرین جمعہ، ماہ شعبان چل رہا ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ میرے خیال سے اس مناسبت سے لوگوں نے خطبے دیے ہوں گے اور دیں گے۔ ایک ضروری موضوع جو میں چاہتا ہوں کہ کئی جگہ کئی مقامات پر اس موضوع کو ذکر کروں یا اس پہ گفتگو کروں، وہ ہے موجودہ زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند گوشے، چند پہلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی اہمیت ایک یوں ہے کہ علی بن حسین فرماتے ہیں، کننا نعلم مغازی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما نعلم سورۃ من القرآن، کہ ہم اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات اور آپ کی سیرت کی تعلیم دیتے تھے جس طریقے سے قرآن پاک کی سورت سکھاتے تھے۔ یعنی قرآن جس طرح سکھانے کا عمل تھا، اسی طریقے سے سیرت پڑھانے کا اور سکھانے کا عمل تھا۔ کیونکہ ایک ہوتا ہے عقل میں کسی چیز کا بیٹھنا، اور دوسرا ہے دل میں اس پر عمل کرنے کے لیے جذبے کا پیدا ہونا۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ سیرت پاک کی اپنی جگہ پہ بڑی ساری اہمیت ہے۔ میں نے اس اہمیت کے حوالے سے صرف ایک بات کے ذکر کر دی تاکہ آگے کی باتیں آج ہی کے خطبے جمعہ مکمل ہو جائے۔ جو مجھے کہنا ہے اس میں کچھ باقی نہ رہے، باقی ہو جانے پر پھر موقع بہت مشکل سے نکلتا ہے۔ تو آئیے پہلے گوشے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قیادت، مسلمانوں کے اندر قیادت، بھائی قیادت ایک ضرورت ہے، الگ الگ طرح سے ضرورت ہے، حالات کے لحاظ سے، ظروف کے لحاظ سے، سچویشن کے لحاظ سے قیادت کا موجود ہونا، رہنما کا موجود ہونا، رہنمائی کا پایا جانا، یہ ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے نقطہ نظر سے، اس ضرورت کے لحاظ سے اگر اس بات کی طرف توجہ دی جائے کہ ہمارے یہاں رہنما ہوں، قائدین ہوں، اور لوگ یہ سوچیں کہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، تعلیمی رہنمائی کے لیے، سیاسی رہنمائی کے لیے، فلاں طرح کی رہنمائی کے لیے قیادت کی ضرورت ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ضرورت کے بجائے اگر وہ ہمارا اس طرح کا شوق ہو جس میں شہرت پسندی ہو، جس میں اپنے جذبات کی تسکین ہو، شوق اس معنی میں نہ ہو کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں، ایک کام ہو جائے، بلکہ شوق اس معنی میں ہو کہ ہمیں اپنی آنا کی ایک تسکین ہے، ہمیں شہرت کی خواہش ہے، ہمیں دولت کی خواہش ہے، ہمیں اپنا ورچسو قائم کرنے کی خواہش ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یاد کر لیجئے کہ قیادت اصل میں ذمہ داری کا نام ہے، یہ کسی منصب کا نام ہے۔ قیادت کے لیے مال سے، اسباب سے، شہرت سے، حرص سے نجات کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی قیادت کی، لوگوں کی قیادت کی۔ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ایک عام رجحان یہ پایا جاتا ہے، فقر و فاقہ،
رسول اللہ کبھی فقیر نہیں تھے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا، قرآن نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو محتاج پایا اور آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ جب اس دنیا میں نہیں رہے، آپ محتاج ہوئے، ضرورت مند ہوئے، لیکن جیسے جیسے رسول اللہ بڑھنے لگے اور جیسے جیسے جوانی کی طرف آپ قدم رکھنے لگے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بے نیاز ہوئے، مالدار رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورتوں کو خود پورا کرنے والے تھے، کسی سے لینے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ رسول جو نبی ہوتا ہے وہ نبی ہر طرح سے مکمل ہوتا ہے۔ کوئی مولوی ہے، لنگڑا ہے، چل جائے گا، ہاتھ نہیں ہے چل جائے گا، ایک آنکھ میں پرابلم ہے چل جائے گا، لیکن وہی کام جو نبی سے لیا جاتا ہے تو نبی کو مکمل کر کے بھیجا جاتا ہے۔ نبی کی صورت میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، نبی کی سیرت میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، نبی کے خاندان میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، نبی کے ماحول میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، نبی کے قبیلے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ میں نے یہ بات شاید کبھی عرض کی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب پیدا کیا تو اس کائنات میں ان لوگوں کے بیچ میں پیدا کیا جن کے اندر، جن کی ریت میں، جن کی مٹی میں ایک ایسی خصلت کی مٹی دبی ہوئی تھی کہ جب وہ خصلتیں اللہ کے رسول نے جب وہ گندی مٹی ہٹا دی تو وہ پاک مٹی جب اٹھی تو اس سے پھر کیسی فصل لہلائی وہ آپ جانتے ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جس قوم میں اللہ تعالی نے پیدا کیا، وہ قوم اپنی تمام تر برائیوں کے باوجود وہ قوم تھی کہ اس کے گھر اگر کھلانے کو نہیں ہے تو اس نے سواری کا اونٹ ذبح کر دیا ہے۔ جو جھوٹ سے دور رہنے والی قوم، وعدے پہ ٹھہرنے والی قوم، اپنی انا کے لیے لڑ جانے والی، ٹکرا جانے والی قوم، اپنے قبیلے اپنی عزت کے لیے اور اپنی آبرو کے لیے تہس نہس کر دینے والی قوم، ایک بار جب جنگ چھڑتی تھی، جنگ آبرو کی ہو، جنگ آنا کی ہو، جنگ عزت کی ہو، وہ جنگ بند نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایسی قوم میں اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر جس خاندان میں پیدا کیا وہ بنو ہاشم ہے، وہ قریش ہے، یہ قریش کا قبیلہ، یہ خاندان، یہ بنو ہاشم، یہ پہلے ہی سے خانہ کعبہ کی ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں، خانہ کعبہ کی تبلیت ان کے پاس ہے، حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ان کے پاس ہے۔ اس گھر میں پیدا کیا اور پھر جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کے ذریعے آپ کو پیدا کیا۔ آپ کے چچاؤں کو دیکھ لیجیے، آپ کے دادا کو دیکھ لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز انتخاب ہے، استفاء ہے، اشتباہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر کے سرزمین کو چنا گیا، کوکھ چنا گیا، خاندان چنا گیا، گھر چنا گیا، سب کچھ چن کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا یہ بھی سب چنا ہوا مسئلہ ہے۔ تو نبی مکمل ہوتا ہے، نبی مکمل ہوتا ہے، نبی کے اندر کوئی پرابلم نہیں، کوئی چیز، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ نبی خوبصورت بھی ہوتا ہے، کوئی نبی بدصورت نہیں پیدا ہوا۔ کیوں؟ نبی کو دعوت دینی ہے تو دعوت کی راہ میں تو ویسے ہی اڑچن آنی ہے، کوئی لنگڑا کہنے لگے، کوئی کانا کہنے لگے، کوئی کچھ اور کہنے لگے، کوئی اور تانا دینے لگے، تو نبی کے پاس تو ایسے ہی آلریڈی تانے موجود رہیں گے۔ یہ سارے تانے بھی اس کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ اس کو کوئی خاندان کا تانا دینے، اس کو کوئی باپ کا تانا دے، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیری دادی ایسی، وہ تانے نبی کو نہیں چلیں گے، کیونکہ نبی کو آئیڈیل ہونا ہے۔ تو نبی کو مکمل پیدا کیا اللہ تعالیٰ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب نہیں تھے، فقیر نہیں تھے، محتاج نہیں تھے، بالکل غلط کانسیپٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے چچا سے حضرت علی کو لے لیا گود کہ میں ان کی کفالت کروں گا، چچا نے میرا سنبھالا تو میں چچا کا سنبھال لوں۔ تو چچا کی تو مدد کیا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول غریب نہیں تھے، محتاج نہیں تھے۔ جب نبوت ملی رسول اللہ، نبوت سے پہلے آپ جانتے ہیں اما خدیجہ کا مال آپ تجارت کے لیے لے کے جاتے تھے، یہ تو تاریخ میں محفوظ ہے، اور لوگوں کا بھی لے کے جاتے رہے ہوں گے۔ پھر وہ ساری چیزیں چھوڑ دیجیے، ایک چند جملوں سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس کیا تھا۔ جب اللہ کے رسول کو نبوت ملی اور قرآن کا نور جب اترا، قرآن اتنا وزنی ہے کہ اللہ کے رسول ہل گئے۔ پہلی مرتبہ فرشتے سے معاملہ ہوا تھا، پہلی مرتبہ آپ کے سینے پہ قرآن اترا تھا تو آپ کانپ اٹھے، اتنا وزنی ہے قرآن۔
اور ایک دوسری مخلوق سے ملاقات ہوئی تھی. تو جب گھر آئے بدن میں لرزہ طاری تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خدشہ محسوس ہوتا ہے. تو اس وقت سیدہ خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. سوال یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیسے ہوگا؟ خالی آنے جانے سے ہوگا؟ بھائی آپ جائیں گے تو خرچے ہی بڑھائیں گے رشتہ دار کا، اور کیا کریں گے؟ رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک اس کی مصیبتوں میں اس کی مدد سے بھی ہوتا ہے. مال کے ذریعہ بھی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے. یہ ناداروں کا بوجھ آپ کیسے اٹھاتے تھے؟ ناداروں کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. یہ معدوم جس کے پاس کمائے نہیں آپ ان کو کما کے دیتے تھے. یہ کیسے دیتے تھے؟ یہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے. یہ کیسے کرتے تھے؟ یہ پیسے سے کرتے تھے. اللہ کے رسول کے پاس پیسے تھے، اللہ کے رسول کماتے تھے، تو اللہ کے رسول فقیر اور محتاج نہیں تھے. لیکن مجھے یہ بتانا مقصود نہیں. خیر سیرت کا یہ بھی ایک گوشہ ہے، یہ بھی آ گیا ذکر میں. بتانا مقصود یہ ہے کہ نبوت کے بعد کیا ہوا، نبوت کے بعد کیا کنڈیشن ہوگی. نبوت کے بعد اللہ کے رسول نے دعوت دین کے لیے سب چھوڑ دیا. اب جب یہ سب چھوڑ دیا تو اپنے آپ کو فقر و فاقہ کے لیے لے لیا، یعنی پریشانیاں برداشت کی. اللہ کے رسول کے پاس پاسبلٹی نہیں تھی، ایسا نہیں تھا. اللہ کے رسول کے پاس سب کچھ تھا. اللہ کے رسول نے دین کی خاطر سب کچھ چھوڑا. قیادت کی جب ذمہ داری آئی تو اللہ کے رسول نے پھر یہ ساری چیزیں چھوڑی، اپنا ٹائم بچایا. اور ٹائم بچا کر کے یہ نہیں کیا کہ دوسروں سے مانگنا شروع کر دیا، بلکہ وہ برداشت کیا. میرے بچوں، یہ مدرسے کے بچے بھی ہیں، یاد رکھیے یہ راہ پرخطر ہے، یہ راہ دشوار ہے. کوئی آپ کا فتویٰ نہ خرید پائے، کوئی دعوت کھلا کر کے آپ سے کوئی غلط جملہ نہ کہلوا پائے، اپنے من کی کوئی تقریر نہ کروا پائے، اپنے حساب سے کوئی آپ سے بات نہ لکھوا پائے، نہ بلوا پائے، اس لیے کہ آپ کو پریشانی ہے. آپ کے اندر صلاحیتیں بہت ہیں، پاسبلٹیز بہت ہیں، لیکن اگر آپ نے ان پاسبلٹیز کو چھوڑ کر کے، ان امکانات کو چھوڑ کر کے اگر دعوت دین کی راہ اختیار کی ہے، اس کانٹوں بھرے راستے کو اختیار کیا ہے، تو پھر یہ جان لیجئے اس میں اپنی انا کی، اپنی عزت کی، اپنی غیرت کی حفاظت کی سخت ضرورت ہے. اگر آپ کر سکیں تو اس راہ پہ آئیے، نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے اتنا پڑھ لیا ہے، دنیا میدان ہے، آپ جو ہے کریے، ماں باپ کو خوش رکھیے، دین پر عمل کیجیے، جتنا ممکن ہو دعوت دیجیے. مگر اس لائن میں آنا ہے تو آپ بہت ہمت کے ساتھ آئیے. یہ قیادت کی ذمہ داری یہ بہت کچھ قربان کر دینے کو مانگتی ہے. تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو چھوڑ دیا. اب کیا ہوا بھائی؟ جنگوں سے جو کچھ ملتا ہے کبھی کبھی بعد میں غنیمتوں سے، وہ بھی اللہ کے رسول تقسیم کر دیتے ہیں. حد یہ ہے کہ بیویوں کا مطالبہ ہوا. کنڈیشن جب درست ہو گئی اور لوگوں کے کھانے پینے کا معیار جب بدل گیا، مدینے میں جب خوشحالی آ گئی، چاروں طرف سے جو گھیرنے کی پلاننگ اور سازشیں چل رہی تھی جب ناکام ہو گئی، تو آپ کی بیویوں نے بھی ایک جائز مطالبہ رکھا تھا کہ بھئی ابھی تک خرچہ بہت کم تھا، حالات خراب تھے، ابھی حالات اچھے ہو گئے ہیں، ہمارے پاس پیسے آنے لگے ہیں، ہمارے پاس مال کے دوسرے ذرائع ایسے پیدا ہو گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب کچھ حالات بہتر ہو گئے تو کچھ خرچ پڑ جائے. آپ سوچئے، کیا بیویوں کا مطالبہ کوئی غلط تھا؟ کیا بیویوں کا مطالبہ کوئی ناجائز تھا؟ ناجائز نہیں تھا. لیکن بیویاں کس کی تھیں؟ یہ بیویاں رسول اللہ کی تھیں، جن کو رسول اللہ کی دعوت میں تعاون دینا تھا، آئیڈیل بننا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مطالبے پر ایسے ناراض ہوئے کہ تمام صحابہ میں یہ شور ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا. شور ہو گیا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیتیں اتری، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے کہا کہ جس کو رہنا ہے آپ کے ساتھ وہ رہے، جس کو جانا ہے وہ چلی جائے. اگر دنیا چاہیے تو جاؤ، اور اللہ اس کا رسول چاہیے تو یہاں رہو. ہر ایک نے کہا. حضرت عائشہ کی عمر کم تھی، ان کے جذبات خواہشات زیادہ ہو سکتے تھے. حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ ذرا اپنے ابا سے پوچھ لینا اس مسئلے کہ میرے پاس رہنا کہ مجھ کو چھوڑ کے جانا ہے. انہوں نے کہا مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، باقی تو سب سمجھدار تھی. یہ اللہ کے رسول کی کنڈیشن ہے. پھر بیٹی، بھائی ایک بار آدمی بیوی کے مطالبے کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، بیٹی کے مطالبے کو ریجیکٹ نہیں کرتا ہے. وہ اللہ کے رسول کی بیٹی کون تھی؟ چلیے میں سوچا تھا کہ وہ پورا کر لوں گا مگر پھر ہوگا، لیکن یہ جو بھی کروں گا وہ مکمل ہو جائے گا، اتنا کافی ہے سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی سیرت.
بیوی کا مطالبہ آدمی ریجیکٹ کر سکتا ہے، بیٹی کا نہیں ریجیکٹ کرتا. آپ جانتے ہیں یہ بات، جن کے پاس بیٹیاں ہوں گی وہ سمجھیں گے، اس کو محسوس کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور یہ بیٹی کون سی تھی؟ آپ کی زندگی میں آپ کی ساری بیٹیاں وفات کریں، آپ کی زندگی میں آپ کے سارے بیٹے وفات کریں. بھائی یہ فطری بات ہے. اگر آپ کا ایک ہی بیٹا ہے، اگر آپ کی ایک ہی بیٹی ہے، تو جتنی محبتیں ادھر ادھر بٹنی چاہیے کہ وہ کدھر جائیں؟ ایک ہی بیٹی پہ جائیں. بھائی اگر 5 بیٹیاں تو 5 دفعہ آپ کو نکلنا پڑے گا گھر سے، 5 لوگوں کے یہاں جانا پڑے گا. بیٹی ایک ہی ہے تو کم سے کم 5 نہیں تو 3 بار اسی ایک بیٹی کے یہاں جائیں گے آپ. یہ فطری بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی قبر پہ مٹی ڈالی، اپنی جوان بیٹیوں کو دفنایا، ان کو کندھا دیا، اور آپ کے بیٹے آپ کی زندگی میں انتقال کر گئے. کوئی بیٹا نہیں بچا، کوئی بیٹی نہیں بچی، وہ چھوٹی بیٹی بچی فاطمہ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ فاطمہ ایسا کام کرتی ہیں گھر میں، نیل پڑ گئے ہاتھوں پہ. حضرت علی کا اشارہ تھا، میں کہتا ہوں جس کو جہیز دینا پھر یہاں جہیز دے لا کر کے. وہ کہتے ہیں کہ جہیز، مدد، کون سی مدد؟ شادی کے موقع پر، شادی کے موقع پہ مدد ہے. یہ مدد اللہ کے رسول نے کی. دیکھو یہ مدد اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ کی نہیں کی، لیکن یہ مدد کے لیے انہوں نے حضرت علی بھی پسند کیے، اشارہ کیے کہ اپنے ابا سے کہو. ابا کے پاس آئیں اور مطالبہ کیا کہ ابا بڑی دشواری ہے، بڑی مصیبت ہے، بہت کام ہے. علی کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام مل جاتا، اگر ایک نوکر مل جاتا تو باہر کا کام کچھ ایڈجسٹ ہو جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بیٹی، رسول اللہ نے خود کئی شادیاں کی تھی، رسول اللہ نے خود حلال کیا ہوا شادیوں کو، لیکن جب علی نے دوسری شادی کا ارادہ کیا تو کہا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، اسے جو اذیت دے گا وہ مجھ کو اذیت دے. یہ بیٹی کہا میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کرتا، کوئی چیز حلال ہے میں اس کو حرام نہیں کرتا، لیکن میرے دشمن کی بیٹی اور میری بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. علی اور جس نے شادیاں کرائی تھی علی سے، وہ آؤ دیکھو میری بیٹی کے ساتھ میرے دشمن کی بیٹی نہیں جمع ہو سکتی. یہ رسول ایسی محبت بیٹی سے ہے، مگر وہی بیٹی کو رسول اللہ نے ریجیکٹ کر دیا. کہا بیٹی صفہ والوں کو دینا ہے، پڑھنے والے جو وہ تعلیم حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے خرچے کی ذمہ داری ہے، میں نہیں دے سکتا. پھر گھر میں آئے دوسری روایت کے مطابق اور دعا سکھلائی، کہا بیٹا یہ پڑھ لیا، یہ کافی. یہ بیٹی وہ ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. یہ سیدہ فاطمہ. اور پھر آگے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنے آپ کو مال سے دور رکھا کہ اپنے خاندان کے لیے زکات حرام. لوگ اپنے خاندان کے لیے بنا کے جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے اپنے خاندان کے لیے زکات حرام کر دیا. اور پھر آگے سنیے، یہ قیادت ہے. میں آگے جو کہنا چاہتا ہوں لاسٹ میں وہ بات لا رہا ہوں. یہ قیادت ہے، یہ امت کی قیادت ہوتی ہے. اگر قیادت کی بات کرتے ہیں آپ اسلام کا نام مت لیجئے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، آپ نیتا گیری کے لیے ممبر رسول کا استعمال مت کرو، قرآن کا استعمال مت کرنے دیجیے، حدیث کا استعمال مت کرنے دیجیے، لا الہ الا اللہ کا استعمال مت کرنے دیجیے. نعرے تکبیر اللہ اکبر کرنا ہے تم کو مسجد میں 5 بار آؤ، اور 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے، 2 رکعت کی نماز ہوتی ہے اور 3 رکعت کی نماز ہوتی ہے، اور ایک رکعت میں کتنی بار اللہ اکبر ہے جوڑ لو، جتنا اللہ اکبر کرنا ہے. یہ مسجدیں اللہ اکبر کرنے کے لیے کھلی ہوئی ہیں، لیکن یہ نعرے تکبیر اللہ اکبر روڈ پر اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے مت کیا کرو سیاست جتنا کرنا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا استعمال کرو. یہاں قیادت ہو رہی. اگر وہ قیادت کرنی ہے تو پھر یہ طرز عمل، یہاں باتیں نہیں، یہاں گردنیں کٹانی ہوتی ہیں. پھر یہ جذبہ نہیں ہے تو اس قیادت کی بات مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کیا؟ سیدہ فاطمہ انتقال کے بعد جو شیعوں اور سنیوں کے یہاں ایک بہت معرکۃ العارہ مسئلہ ہے، حضرت بکر صدیق جب خلیفہ ہوتے ہیں تو وراثت مانگنے آئے کہ میرے ابا کی وراثت چاہیے. تو وہاں پتا چلتا ہے کہ وہ بھی نہیں ابا نے چھوڑا، وہ تو سب جو ہوا سو ہوا، وہ بھی نہیں چھوڑا ہے.
قانون یہ ہے کہ انبیاء جب انتقال کر جائیں تو ان کا سارا مال صدقہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں کچھ چیزیں تھیں ان کے مفاد میں استعمال ہو، لیکن ملکیت میں آ جائے ایسا نہیں. یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ قیادت ہے. اب مسئلہ یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ قیادت ہمارا بزنس ہے، قیادت ہمارا کاروبار ہے، لیکن نام آپ لیں گے اسلام کا، لیبل لگائیں گے اسلام کا، بدنام آپ کریں گے اسلام کو، بدنام آپ کریں گے مسلمان کو. آپ کی لڑکی بال کھولے ہوئے چلتی تھی، زلفیں لہراتی ہوئی چلتی تھی، خوشبو لگا کے چلتی تھی، مردوں کے بیچ میں چلتی تھی، نیتا گیری کا شوق ہوا، آپ نے اسے برقع پہنا دیا ہے، آپ نے اسے حجاب لگا دیا ہے، اب نیتا گیری حجاب لگا کے کر رہی ہے، اب لا الہ الا اللہ بول رہی ہے، اب نعرہ تکبیر اللہ اکبر کر رہی ہے. بھائی ایسی نیتا گیری مت کرواؤ، یہ کوئی قیادت سیادت نہیں ہے. جو کرنا ہے آپ کرو، سیاست ہے، ملک جمہوری ملک ہے، اس جمہوری ملک میں ہر ایک کو اختیار ہے، آزادی ہے، ہونا بھی چاہیے. ہم اس کو حرام نہیں کرتے، ہم اس کو منع نہیں کرتے، یہ بھی ضرورت ہے، چاہے اچھی چاہے بری، لیکن اسلام کا نام مت لیجیے، اسلام کا نام مت لیجیے، اس کو اسلامی قیادت مت کہیے. دوسری چیز، تصادم سے بچیے. سیرت کا ایک پہلو میں جانتا ہے، ٹکراؤ سے بچیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تصادم سے گریز کیا، زبان سے بھی، عمل سے بھی. مکے میں تو بچاؤ کیا ہی، مدینے میں بھی آپ نے کوئی جنگ اقدام نہیں لڑی کہ آگے بڑھ کر کے خود سے ہم کو ان سے جنگ کرنا ہے. ڈیفنس جنگ لڑی اللہ کے. میں اتنا تصادم سے آپ بچے، اتنا ٹکراؤ سے بچے کہ صلح حدیبیہ میں سچویشن ایسی تھی کہ ابو جندل آ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور پیروں میں زنجیر ہے اور اپنے باپ سے بچا کر کے نکل کے آئے ہوئے ہیں، اور یہ دل میں جذبہ لے گیا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آئی ہے، آج مجھ کو لے کے جائے. کہا مسلمانوں مجھے لے کے چلو. صلح ہو چکی ہے، لکھا نہیں گیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی صلح عہد نامہ لکھا نہیں گیا ہے، ان کو مجھے دے دو. تو کہا دیکھیے اگر آپ لے جائیں گے تو پہلی خلاف ورزی ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، صلح کو سائڈ کر دو، اس کو سائڈ کر دو. پرسنلی میں کہہ رہا ہوں، میں ایز اے نبی نہیں، ایز اے رہنمائے امت نہیں، ایز اے محمد بن عبداللہ پرسنل سمجھ لو، پرسنل میں بول رہا ہوں کہ ابو جندل کو دے دو. کہا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ابو جندل کو صبر کی تلقین دی اور مسلمانوں کے میانوں میں ان کی تلواریں تڑپ کے رہ گئی. ایک مسلمان خوش نہیں تھا اس معاہدے سے، ہر طرف غم تھا. آپ کیا نعرے تکبیر بولو گے یار؟ وہ نعرے تکبیر بولنے والے نہیں تھے، وہ تھے جب غزوہ احد میں تیر آتے تھے تو اپنے سینے کو یوں کرتے تھے کہ رسول اللہ کو نہ لگے، اور جب تیر ادھر سے آتے تھے تو اپنے سینے کو یوں کرتے تھے کہ رسول کو تیر نہ لگے، میرے سینے پہ لگے. وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی نعرے تکبیر اللہ اوپر نہیں تھا. غم زدہ ہیں، خاموش ہیں، کوئی کسی کو نہیں پسند ہے. میں ایک دفعہ بتاتا ہوں آپ کو، صلح کی دفعات میں سے ایک دفعہ آپ دیکھ لیجئے کتنی سخت تھی بظاہر. کہا کہ مدینے سے اگر کوئی مسلمان کافر ہو کر کے مکے آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، اور ہمارے مکے میں ہمارا کوئی آدمی کوئی کافر اگر مسلمان ہو کہ مدینہ جاتا ہے آپ کو واپس کرنا پڑے گا. یہ بھائی یہ کون سا معاہدہ ہو رہا ہے؟ یہ تو سیدھے آپ اوپر ہم نیچے. مسلمانوں کا منظور نہیں تھا. اللہ کے رسول نے ٹکراؤ سے بچنے کا سوچا. ٹکراؤ سے بچو اور کام کرو. ٹکراؤ سے بچو سونے کے لیے نہیں، اوڑھ کر کے. ٹکراؤ سے بچو کام کرنے کے لیے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے. اب میں حکمت ہی بتا دیتا ہوں تاکہ بات مکمل رہے. دیکھیے کوئی آدمی مسلمانوں کے معاشرے میں اگر مرتد ہو جائے تو بھائی جو ٹماٹر کا ڈھیر ہی رکھی ہوئی ہے، 2 کلو ٹماٹر جو رکھے ہوئے ہیں اس میں سے ایک اگر سڑ گیا تو سڑے ٹماٹر کو اس میں کیا کریں گے؟ آپ رکھیں گے، اس کو دیکھیں گے کدھر سے نکال کر کے کچڑے کے ڈھیر میں پھینک دیں گے تاکہ دوسرے ٹماٹر سیف رہیں، گندگی وہ دوسرے میں نہ جائے. تو بھائی اگر مدینے میں کوئی مسلمان کو مرتد ہونا ہے، کافر ہونا ہے، تو ہم رکھ کے کیا کریں گے؟ وہ تو بہت اچھا ہے چلا جائے، بہت اچھا ہے وہ چلا جائے. یہ حکمت تھی رسول اللہ. اور اگر مکے میں کوئی مسلمان ہوا ہے اور ایگریمنٹ ہے تو بھائی سمجھو نا بات کو. ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی میرے بھائیوں، میں کچھ اشارات کر رہا ہوں. ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی. مسلمان ہو گئے کنڈیشن الگ ہے.
क्या जरूरत है जोर जोर से अल्लाह अकबर बोलने की? बोलो, मन में बोलते रहो, जब हालात आएंगे तब बोल लेना फिर बात। अल्लाह के रसूल ने बर्दाश्त कर लिया, तसादुम से बचे, और 2 साल का अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह के रसूल मक्का फतेह कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि फोकस, अपनी जो ताकत थी, टकराव में जो ताकत जानी थी, लड़ने में जो ताकत जानी थी, वो ताकत आपने दावत में लगा दिया। मैं ये कहता हूं कि अगर हम टकराव से बचेंगे, तसादुम से बचते, टकराव से बचते, रोड शो से बचते, रोड के मुजाहरों से बचते, और अपनी तवज्जो आजादी से लेकर के अब तक हमने तालीम पे लगाई होती, तरबियत पे लगाई होती, प्रशासन में अपने आदमी भेजने पे लगाया होता, शासन में अपने अफराद भेजने पे लगाए होते, हमारा फोकस अपनी तहजीब को, अपनी तालीम को, अपनी तरबियत को, अपनी फिक्र को पुख्ता करने पे लगी होती, तो आज मंजरनामा थोड़ा सा मुख्तलिफ होता। जितनी मेहनत हमने किया उतना मुख्तलिफ है। तो मैं ये कहूंगा कि सीरत के 2 पहलू मैंने पेश किए। सीरत का दूसरा पहलू ये है कि तसादुम से बचिए, टकराव से बचिए, और लड़ने वाली ताकत अपनी तामीर के लिए इस्तेमाल कीजिए। निजाम को चैलेंज मत कीजिए। निजाम को चैलेंज करने वाले टूट जाते हैं। निजाम को चैलेंज करके, सिस्टम को चैलेंज करके कोई काम नहीं किया जा सकता। सीरत से इसकी भी रहनुमाई मौजूद है, सीरत से इसकी भी रहनुमाई मौजूद है। मैं सिर्फ इशारे कर देता हूँ कि निजाम से कभी, जो कुछ तबके हैं हमारे यहाँ जो निजाम को चैलेंज की बात करते हैं, और ये वो लोग हैं, यमन में तो कहते हैं बहार आई है, ठीक है, फला जगह बहार आई है, ठीक है, फला जगह इनकलाब आया है, ठीक है, मगर वही इनकलाब ईरान में आता है तो कहते हैं अच्छा नहीं है। वो लोग हैं, मैं निशानियां बता रहा हूं आपको नाम नहीं, एक बार नाम लिया था, दोबारा नाम नहीं लेना चाहता। ये वो लोग हैं कि पूरे अरबी दुनिया में जब इनकलाब के नाम से फसाद पैदा होता है तो कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद, लेकिन वही इनकलाब जब ईरान में आता है तो कहते हैं ये गलत हो। मैं बात खत्म करता हूँ मेरे भाइयों। आखिरी लाइन ये है कि रसूलुल्लाह की सीरत पढ़िए, पढ़ाइए, आइडिया लीजिए, फिक्र लीजिए, तमीज लीजिए, शऊर लीजिए, और कौम को मुत्तहिद कीजिए, कौम को आगे ले जाइए, तालीम में, तदबीर में, हर चीज में, लेकिन सलीके से, तहजीब से, पाकदामनी के साथ, नफासत के साथ, सफाई के साथ, आबरूमंदी के साथ। ये जो सब सियासत के नाम पे जो उल्टी सीधी बयानबाजी और तमाम तरह के गंदे संदे कलिमात और उल्टी सीधी बातें, इन सब से दूर रहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह मुझको आपको तौफीक। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।